بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مومنین اکرام، آج شب ہے 13 جمادی الثانی کی اور آج شہادت ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، جو کہ مادر گرامی ہیں مولا عباس علیہ السلام کی۔ آج اس شہادت کے حوالے سے میں سب سے پہلے تعزیت پیش کرتا ہوں تمام مومنین کو، اور بالخصوص ہمارے 12ویں آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام کے حضور۔ اور آج کے حوالے سے میں بی بی کی شہادت کی مجلس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، لیکن مجلس سے پہلے میں بی بی کی ولادت اور بی بی کی وفات کی تاریخ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی ان کا نام تھا حضرت ام البنین فاطمہ دختر حزام کلابیہ، اور ان کی ولادت ہوئی ہجرت کے بعد 5 ہجری میں واقع ہوئی، اور ان کی وفات 13 جمادی الثانی بروز جمعہ 64 ہجری یعنی کہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے 3 سال بعد بی بی کی شہادت ہوئی۔ تو اگر آپ یہ ساری تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی ہی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب اگر آپ کو چاہیے تو آپ پلے اسٹور پہ جائیں اور وہاں پہ آپ سرچ کریں علامہ ضمیر اختر نقوی، تو ان کی ایک ایپ جو ہے وہ پلے اسٹور پہ موجود ہے، آپ اس کو انسٹال کر لیں۔ اس کے اندر آپ کو علامہ صاحب کی تقریباً 30 سے 40 کتابیں مل جائیں گی، اور اس کے اندر یہ کتاب بی بی ام البنین علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے، تو آپ یہ ساری تاریخ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کی شہادت کی مجلس شروع کر لیتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. لیکن اٹھ گئی رات کو اور کہا خواب دیکھا، میں بیان کروں؟ مولا علی نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ میں صحن خانہ میں ہوں اور آسمان سے 3 ستارے اترے اور میری گود میں آ گئے، اور پھر 14ویں کا چاند اترا اور میری گود میں آ گئی۔ کا تعبیر سنو گے؟ اللہ تمہیں 4 بیٹے دے گا جو انتہائی خوبصورت ہوں گے، اس میں جو بڑا بیٹا ہوگا اس کا چہرہ چاند کی طرح ہوگا، تم 4 بیٹوں کی ماں بننے والی ہو۔ اور پھر 1 سال کے بعد ام البنین کی گود میں عباس جیسا بیٹا آیا، اور جب علی کو اطلاع ہوئی بیٹے کی آمد کی، آئے اور گود میں لیا، تو اس وقت بچے کی آنکھیں بند تھیں، آواز دی کہاں ہے میرا بیٹا حسین؟ تو جب عباس دنیا میں آئے ہیں تو حسین 25 برس کے تھے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے 25 برس بڑا، تو آواز دی حسین کہاں ہے؟ جب حسین آئے تو بچے کو دیکھا تم نے؟ بھائی کو دیکھا؟ امام حسین نے ہاتھ بڑھا کے جیسے بچے کو گود میں لیا تو مٹھیاں دونوں بند تھیں، دونوں مٹھیاں بند تھیں، آنکھیں ایک دم جو کھولیں تو چوک کے حسین کو دیکھا، خوشبو آئی تو اسی وقت مولا علی نے کہا کیا نام رکھا بھائی کا؟ کہا بابا یہ تو بفرا ہوا شیر لگتا ہے، میں اسے آج سے عباس کہوں۔ تو علی نے کہا بس آج سے ہم بھی عباس ہی پکاریں، آج سے ہم بھی عباس۔ لیکن کہیں کہہ دیا حضرت ام البنین نے کہ جیسے حسن اور حسین علی کے بیٹے ہیں تم بھی تو علی کے بیٹے ہو، ہر وقت کہتے ہو غلام غلام، تو رونے لگے حضرت ابو۔ آج تو کہا ہے اب نہ کہیں، میں ہوں تو علی کا بیٹا لیکن میں برابری نہیں کر سکتا، میں غلام ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آنکھ کھول کے عباس نے دیکھا کہ میرا بستر جو ہے وہ حسین کا سینہ ہے۔ عباس کو چین ہی ملتا تھا حسین کے سینے پر، سو جاتے تھے، باتیں کرتے کرتے سو جاتے، 4 سال کی عمر تک حسین کے سینے پر سوئے ہیں عباس۔ جب سو جاتے تھے غافل تو سینے سے پیار کر کے اٹھاتے اور گود میں لا کے ام البنین کے پہلو میں لٹا دیتے، چپکے سے لٹا دیتے۔ جب بیٹا آ جاتا ام البنین کی آنکھ کھلتی کہ بیٹا پہلو میں ہے۔ لیکن ایک دن عجیب واقعہ ہوا کہ ایک دم گھبرا کے ام البنین اٹھی اور حضرت عباس کو جگایا، کا بیٹا پیاس تو نہیں لگی؟ نہیں اماں پیاس تو نہیں لگی، اچھا سو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کیا بات ہے ام البنین، بیٹے کو کیوں جگایا؟ کہا میں سو گئی تھی، ابھی تو حسین اسے لٹا کے گئے، ایک دم میں خواب دیکھ رہی تھی۔ کہا کیا خواب دیکھ رہی تھی؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صحرا ہے، بہت بڑا لقدق صحرا ہے، اور چھوٹا سا میرا عباس دوڑتا پھر رہا ہے صحرا میں، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے ایک شانے کے اوپر درخت طوبہ نظر آ رہا ہے اور ایک پہلو سے چشمہ کوثر گزر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی بچہ دوڑتا اور کہتا ہے اماں میں پیاسا ہوں، اماں مجھے پیاس لگی۔ میں گھبرا گئی کہ شاید عباس کو بہت پیاس لگی۔ تو میں حیران یہ ہوئی کہ سائے طوبہ بھی ہے اور کوثر کا چشمہ بھی، اور میرا بچہ کہتا ہے پیاسا ہے۔ تو اٹھایا کہ عباس کے پاس سے اٹھو ادھر چلو تو میں تمہیں تعبیر بتا دوں۔ صحن میں لے گئے، کہا ام البنین ابھی کسی کو بتانا نہیں، یہ جو تمہارے پہلو میں سو رہے ہیں نا، وہ جو سائے طوبہ دیکھا ہے وہ حسین کا علم اٹھائیں گے یہ، اور وہ جو چشمہ کوثر دیکھ رہے وہ مشق سکینہ ہے ام البنین، اور یہ پیاسے ہوں گے لیکن اس دن یہ نہیں پکاریں گے کہ میں پیاسا ہوں۔ ان کی زبان پر
پانی نہیں آئے گا. تو گویا ام البنین کا ذہن تیار تھا کربلا کے لیے. اسی لیے 28 رجب کو جب سواریاں چلنے لگیں اور سب سوار ہو چکے اور حضرت عباس مرتجس پہ سوار ہونا چاہتے تھے، رکاب میں پیر رکھ کے پشت زین پہ بلند ہو رہے تھے کہ کنیز نے آواز دی شہزادے ماں کہتی ہے ملے بغیر جانا نہیں. فوراً گھوڑے پر سے ہٹ گئے، پیر ہٹا لیا رکاب سے، سر کو جھکائے ہوئے شاہانہ لباس میں، سپاہی کے لباس میں پہنے ہوئے، کمر میں تلوار لگائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. دیکھا دالان کے ایک در میں ماں بال بکھرائے، آنکھوں میں آنسو لیے پریشان کھڑی ہے. جاتے ہی گھٹنے زمین پہ رکھ کے سر کو ماں کے پیروں پہ عباس نے رکھ دیا. کہا اماں رخصت تو کر چکی تھی، اب کیوں بلایا؟ تو صرف ایک بات کہنے کو بلایا ہے عباس، میری بات سنتے جاؤ، یہ حسین نہیں جا رہا، یہ فاطمہ کی جان جا رہی، یہ فاطمہ کی روح جا رہی. اے عباس میں حسین کو تجھ سے لوں گی، میرے حسین کو واپس لانا. 4 بیٹے لکھے ہیں عباس کے. سب سے بڑا بیٹا محمد بن عباس، پھر قاسم بن عباس، پھر عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس. لیکن جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کو چھوڑ گئے تھے جناب ام البنین کے پاس، دادی کے پاس، جو 5-6 سال کا تھا، جس کا نام فضل بھی ہے، جس کی وجہ سے ابو الفضل کہے جاتے ہیں. لیکن ابو الفضل کے معنی ہے فضیلتوں کا باپ، یعنی عباس کی فضیلتیں وہ جو پنجتن نے بیان کی، اس لیے انہیں ابو الفضل کہتے ہیں کہ فضیلتوں کا انبار ہے عباس کے لیے، فضیلتوں کے باپ ہیں، مرکز ہیں. تو وہ بچہ جو مدینے میں ہے کا حال یہ لکھا ہے، وہ بچے جو کربلا میں تھے وہ شہید ہوئے. ایک سے نسل چلی حضرت عباس کی. تو وہ بچہ جو عباس کا بیٹا دادی کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا، ایک دن امام حسین کے گھر کے سامنے سے جو گزرا تو اس نے دیکھا کہ پردے سے لگی بہن بیٹھی ہے سغرا. فوراً گئے اور کہا شہزادی، ہمارے گھر کی شہزادی دروازے پہ پردے سے لگی بیٹھی. تو کہا کیا بتائیں فضل، خط لکھ کے رکھا ہے بابا کے لیے، شاید کوئی قاصد آواز دے ہم گھر میں ہوں اور وہ نکل جائے. اور پھر فضل ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک دم اچانک پتہ چلے کہ بابا آ گئے اور میں استقبال کے لیے نہ نکلوں، میں بیٹھی رہوں گھر میں، اس لیے میں دروازے پہ بیٹھوں، شاید کوئی آ کے خبر دے سغرا تیرا بابا آ گئے، میں یہ خبر سب سے پہلے سننا چاہتی ہوں. تو ہاتھ باندھ کر عباس کے بیٹے نے کہا شہزادی میں غلام ہوں، میں بھاگ کر آؤں گا، میں خبر دوں گا، میں خبر دوں گا. اور آج سے میں بیرون مدینہ جا کے بیٹھوں گا. صبح ہوتی دھوپ میں جا کے 7 سال کا بچہ مدینے کی سڑک پہ بیٹھ جاتا، روز جا کے بیٹھ. شام کو خاموش آتے اور کہتے کہ نہیں شہزادی کوئی خبر نہیں آئی. مگر ایک دن عباس کے بیٹے نے دیکھا کہ ایک سوار کمر میں تلوار لگائے اور تیز دوڑتا ہوا ایک دم مدینے میں داخل ہو رہا تھا. وہیں سے آواز دی کہ مدینے میں اندر نہیں جانا، پہلے مجھ سے بات کرو، پہلے مجھے بتاؤ کیا میرے چچا میرے آقا حسین کی کوئی خبر لائے ہو؟ کہاں ایسا ہی ایسا ہی. قریب آ گئے کہ بس اتنا بتا دو کہ کیا حسین آ رہے ہیں؟ کہ ہم تو مسجد میں چل کے اعلان کر کے بتائیں گے. کہ اچھا اتنا ہی بتا دو کہ اگر میرے بابا عباس آ رہے ہیں تو آج میں نیا کرتا پہن لوں، اور اگر وہ نہیں آ رہے تو میں کپڑے نہیں بدلوں گا. کہتے ہیں اسی بچے نے آ کے سغرا کو بتایا کہ کوئی قاصد آیا ہے، خبر لے کر آیا ہے، اور ماں کو بھی بتایا کہ ام البنین گھر سے نکل پڑی. اور جملہ مجھے یاد آیا طاہر جرولی صاحب کا، وہ یہاں پر یہ جملہ کہتے تھے، مرحوم اللہ ان کے مرتبوں کو بلند فرمائے. جملہ یہ کہتے تھے کہ جب ام البنین باہر نکلی تو یہ جملہ کہتی تھی یا رسول اللہ میں کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلی، میں گلیاں ہی نہیں جانتی کون سا راستہ کدھر جا، میرے حسین کی خبر کدھر آئی ہے، میں کہاں جاؤں. جناب آپ نے بہت ساتھ دیا، آپ کا شکریہ. تقریر ختم ہو رہی ہے، 2-4 جملے سن لیجئے. میری کتاب ہے 400-450 صفحے کی حضرت ام البنین پر، یہاں بھی چھپی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے. میں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اسی پہ تقریر کو ختم کیے دے رہا ہوں کہ جب سے عباس دنیا میں آئے تھے اور پھر تینوں بھائی عباس کے، عمران بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، تو ان کے لیے جملہ کہتی تھیں ام البنین میرے شہباز 4 برابر کے بہادر بیٹے. کیا ماں کو فخر تھا، شہباز کہتے کہ میرے بیٹے شہباز. تو ام البنین کی عظمت کا کیا ٹھکانہ خوشیوں کا کہ جب سے عباس کی آمد ہوئی تو پھر حضرت زینب کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب عید کا دن آتا، آخری جملہ ہے تقریر کا، آپ ہی محسوس کر سکیں گے، پوری مجلس آپ نے بہت محبت سے سنی. جب عید کا دن آتا
تو ہماری دروازے پہ آتی تھی، جناب زینب اس پہ سوار ہوتی تھیں اور ہماری حضرت ام البنین کے گھر جاتی تھی، اور یہ بات ام البنین کو معلوم تھی کہ عید کے دن شہزادی عید یہیں آ کے مناتی ہے، اور جب پردے سے اتر کر حضرت زینب صحن میں آتی تو استقبال کے لیے ام البنین کھڑی ہوتی تھی، اور 4 زینب کے برابر کے بھائی جب دوڑ کے زینب کے قدموں کو بوسہ دیتے تھے تو زینب کہتی تھی عید کا چاند تو میرے لیے تم لوگ ہو، میرے جوان بھائیوں، زینب کی عید یہ ہے کہ تمہارے چاند جیسے چہرے دیکھتی ہے عید کے دن زینب۔ اب آپ سمجھ گئے عید زینب کی کیا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو بھائی آخری جملہ سن لیجئے، تو کربلا کے بعد بھی تو عید آئی نا، زینب کی عید تو ہر سال وہیں ہوگی عباس کے گھر جا کے، اور ام البنین کو معلوم ہے کہ زینب آ جائیں گی، اس لیے وہ دروازے پہ استقبال کے لیے کھڑی ہوتی تھی، اور جب پہنچ جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلے عباس جام میں پانی لاتے کوزے میں اور بہن کو پیش کرتے تھے، وہ پانی حضرت زینب پی کر عباس کو دعا دیتی تھی۔ یہ ہے عید، یہ ہے تہذیب آل محمد کی، بنی ہاشم علی کے گھر کی۔ بس ختم ہوئی تقریر، یہی موضوع تھا، اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ جب کربلا کے بعد عید آئی تو کیا ام البنین یہ سمجھ لیں کہ اب زینب نہیں آئیں گی؟ نہیں، یقین ہے حضرت ام البنین کو کہ کربلا کے بعد پہلی عید ہے۔ اسی طرح صبح صحن میں آ کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئیں، جیسے ہر سال عید کے دن شہزادی زینب کا استقبال کرتی تھیں، کھڑی ہو گئیں، اور وہی ہوا کہ زینب نے عید کے دن ہماری منگوائی، ہماری پہ بیٹھی، ہماری ام البنین کے گھر آئی، اتری، صحن میں آئیں، لیکن وہ 4 بھائی چاند جیسے جو استقبال کرتے تھے وہ نہیں تھے، اور ام البنین کے چہرے پہ خوشی نہیں تھی، بال کھلے ہوئے تھے، آنکھ میں آنسو تھے، اور شوق کا ماحول تھا۔ جیسے ہی زینب اتری، دوڑ کے ام البنین نے جناب زینب کو لپٹا لی، ادھر حسین کی بہن رونے لگی، ادھر عباس کی ماں رونے لگی، اور روتے روتے ایک بار کہا صبح سے انتظار تھا آپ کا مادر گرامی کیوں اتنی بے قراری تھی؟ کہا جب روضہ رسول پر سبھی پوچھ رہے تھے کربلا میں کیا ہوا، سب تو آپ نے بیان کیا، ایک بات رہ گئی جو مجھے پوچھنا ہے، تو مجھے اطمینان تھا عید کے دن آپ آئیں گی تو میں پوچھ لوں گی۔ کہا پوچھیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہا بس اتنا بتا دیجئے زینب بی بی، اتنا بتا دیجئے کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکتا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جب عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے اور وہ گھوڑے سے گرا تو کیسے گرا؟ جواب ہے مجھ سے میں بیان نہیں کر پاؤں گا، جواب ہے میں کیسے بیان کروں؟ ہاں مقتل میں نے پڑھا ہے کہ بس جب عباس گرے تو سر عباس کا پاش بارلا حضرت عباس کے صدقے میں تمام شہر کے مومنین کو پرسکون رکھ اور امن و امان میں رکھ، تمام ماتمداروں اور عزاداروں کے گھر آباد